بیٹا خاموش کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں حیرت بھی تھی اور سوچ بھی۔ وہ آہستہ سے بولا، ابو، لیکن ٹوکری تو پانی رکھ ہی نہیں سکی۔ باپ نے نرمی سے کہا، ہاں بیٹا، پانی ٹھہرا نہیں مگر اثر چھوڑ گیا۔ قرآن بھی ایسا ہی ہے، کبھی کبھی الفاظ یاد نہیں رہتے مگر دل پر نقش بن جاتا ہے۔ بیٹا ابھی بھی سوچ میں تھا۔ باپ نے اسے پاس بٹھایا اور کہا، تمہیں لگتا ہے کہ فائدہ صرف یاد کرنے میں ہے، لیکن اصل فائدہ بدل جانے میں ہے۔ باپ نے کہا، دل بھی ایک ٹوکری کی طرح ہوتا ہے، اگر اسے دنیا کے کولے لگ جائیں تو وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ غصہ، حسد، مایوسی، گناہ، یہ سب دل کو کالا کر دیتے ہیں، اور قرآن وہ پانی ہے جو بار بار بہہ کر دل کو صاف کر دیتا ہے۔ بیٹے کا اگلا سوال۔ بیٹا بولا، ابو، اگر کوئی قرآن پڑھے لیکن سمجھ نہ سکے تو؟ باپ مسکرایا اور کہا، بیٹا، سورج کی روشنی کو سمجھنا ضروری نہیں اس سے فائدہ لینے کے لیے، وہ خود روشنی دیتی ہے۔ قرآن بھی روشنی ہے، سمجھ آ جائے تو نور بڑھ جاتا ہے، نہ آئے تو بھی اندھیرا کم ہو جاتا ہے۔ ایک اور حکمت باپ نے کہا، تم نے دیکھا بارش زمین پر گرتی ہے مگر بار بار برسنے سے بنجر زمین بھی ہری ہو جاتی ہے۔ قرآن کی تلاوت بھی ایسی ہی بارش ہے۔ بیٹے نے پوچھا، ابو، آپ کو کبھی ایسا لگا کہ آپ کو کچھ یاد نہیں رہتا؟ باپ کی آنکھیں نرم ہو گئیں اور بولا، بیٹا ایک وقت تھا جب میں بھی یہی سوچتا تھا۔ میں پڑھتا تھا پھر بھول جاتا تھا، پھر شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا تھا، کوئی فائدہ نہیں، لیکن میں نے پڑھنا نہیں چھوڑا۔ پھر مجھے ایک دن احساس ہوا کہ میں پہلے جیسا نہیں رہا، میرا غصہ کم ہو گیا تھا اور دل نرم ہو گیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ قرآن مجھے یاد نہیں ہو رہا، قرآن مجھے بدل رہا ہے۔ بیٹے کی آنکھوں میں نمی آ گئی، وہ بولا، ابو، تو اصل کامیابی یاد کرنا نہیں؟ باپ نے کہا، اصل کامیابی قرآن کو زندگی میں اترتے دیکھنا ہے۔ کچھ لمحے دونوں خاموش رہے، ہوا ہلکی چل رہی تھی، دور دریا کی آواز آ رہی تھی۔ بیٹا آہستہ سے بولا، ابو، کیا میں بھی قرآن پڑھ سکتا ہوں؟ باپ کی آنکھیں چمک اٹھی، بیٹا، یہی تو میں چاہتا تھا۔ باپ نے قرآن کھولا اور بیٹے کو اپنے قریب بٹھایا اور کہا، آؤ پہلا سبق شروع کرتے ہیں۔ بیٹے نے تھوڑا جھجکتے ہوئے پڑھا، الفاظ ہلکے تھے، آواز کمزور تھی، مگر باپ کی آنکھوں میں خوشی تھی۔ ایک نیا آغاز۔ اس دن سے گھر میں دونوں قرآن پڑھتے تھے، ایک جو پہلے سے پڑھتا تھا اور ایک جس کا دل ابھی صاف ہونا شروع ہوا تھا۔ دوستو، ہم اکثر سوچتے ہیں مجھے یاد نہیں رہتا، میری تجویز اچھی نہیں، میری آواز خوبصورت نہیں، لیکن قرآن آپ کی یادداشت نہیں، قرآن آپ کا دل دیکھتا ہے۔ اصل فائدہ قرآن کا یہ نہیں کہ لوگ آپ کو حافظ کہیں، قرآن کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ آپ کو اپنا بندہ کہے۔ ایک سوال ناظرین سے ہے، اپنے دل سے پوچھیں، آخری بار قرآن کب پڑھا تھا؟ اور اگر پڑھا تھا، کیا آپ صرف یاد کرنے کے لیے پڑھ رہے تھے یا بدلنے کے لیے؟ یاد رکھیں، ہر آیت دل پر دستک دیتی ہے اور ہر آیت روح کی صفائی کرتی ہے، چاہے محسوس ہو یا نہ ہو۔ دوستو، اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں، لگتا ہے کہ کچھ یاد نہیں رہتا، تو رکیں مت، یہ نہیں سوچیں کہ فائدہ نہیں ہو رہا۔ آپ کو شاید یاد نہ ہو، لیکن آپ کا دل یاد رکھ رہا ہے۔ قرآن کو چھوڑنے کی وجہ یاد نہ ہونا نہیں ہونا چاہیے، قرآن پڑھنے کی وجہ دل کو زندہ رکھنا ہونا چاہیے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں لکھیں، میں قرآن نہیں چھوڑوں گا۔ اس ویڈیو کو کسی ایسے شخص کو ضرور بھیجیں جو کہتا ہے مجھے کچھ یاد نہیں رہتا، شاید اس کا دل آج ہمت پکڑ لے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔